یہ جو پوسٹ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ لکھی ہوئی ہے جناب فواد چودھری صاحب کے ہاتھوں، جنہوں نے ایکس یعنی کہ صاحب کا ٹویٹر پہ یہ شیئر کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مذہبی شدت پسندوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور یہ کہ ان کی درندوں جیسی خصلتیں ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا پاکستانیوں کو ویزا دینے سے گھبراتی ہے اور اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں ملتا، نوکریاں نہیں ملتی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار کو بڑھانے کے لیے عام طور پر بھاگ دوڑ کرتے ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سانس بھی پھول جاتی ہے اور لوگ انہیں یہ چیز پھر ریمائنڈ بھی کراتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم بات کریں گے اسی سلسلے میں اس پرٹیکولر پوسٹ کے حوالے سے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ کریں گے ہم یہ کہ اس پوسٹ کے مختلف حصوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو پھر ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ صاحب اصل میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جن کا جو اوپننگ ہے ان کی، کہ جو پاکستان میں مذہبی شدت پسند ہیں جن سے ان کو اعتراض ہے۔ کون ہیں وہ شدت پسند؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹی ٹی پی والے تو نہیں ہو سکتے، ویسے تو وہ اصل میں وہی ہیں، لیکن اس پوسٹ کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ پہ حملے ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے، تو پھر دنیا اس وجہ سے تو آپ کو ویزے وغیرہ ڈینائی نہیں کرے گی، وہ تو اس وقت کرے گی جب وہ سسٹم کا حصہ ہوں گے۔ تو ذرا بتائیں گے فواد چودھری صاحب کی یہ سسٹم کا حصہ شدت پسند کون ہے؟ کیا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ، علیحدہ سیاسی اینٹی کے طور پہ ان کے ساتھ جن کا الحاق نہیں رہا یا تعاون نہیں رہا، بلکہ ان کی اپنی جماعت کے اندر جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، کیا یہ ان کو کہہ رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دہشت گردوں کا تو یہ ذکر نہیں کر رہے، ان طرح کے شدت پسندوں کا تو ذکر نہیں کر رہے، یہ تو ذکر کر رہے ہیں انہیں لوگوں کا جن کا سسٹم میں کوئی انفلوئنس ہے، جو سسٹم کا حصہ ہیں۔ سو یو ریئلی وانٹ ٹو نو کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں، نوجوانوں کی زندگیاں عذاب میں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ پھر یہ کہہ رہے ہیں جو اگلا حصہ ہے کہ ان کی یہ خصلتیں ہیں، درندوں والی خصلتیں ہیں۔ اب یہ لینگویج ہے، جب آپ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے لیے ایک معیار قائم کرتے ہیں کہ میں اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ یہ خصلت درندوں والی ہے۔ ادروائز یہ ٹرم ساری میننگ لیس ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ تو اٹس ویری obvious کہ ایک لبرل کے طور پہ جو ویسٹرن لبرل ویلیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ درندوں والی خصلت کہہ رہے ہیں، اگرچہ یہاں پہ انہوں نے کلیئر نہیں کہا کہ وہ خصلتیں کیا ہیں، لیکن نیچے انہوں نے دو لفظ لکھے ہیں، ظاہر ہے، اور وہ پھر لنک کر رہے ہیں اگلے حصے کو اس سے کہ وہ خصلتیں کیا ہیں، جس میں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خصلتیں یہ ہیں کہ 9 سال سے بچیاں جو ہیں ان سے شادی کو یہ جائز قرار دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ I'm not entirely sure کہ 9 سال کا نمبر انہوں نے کیوں پک کیا، 8 کا ہو سکتا تھا، 11 کا ہو سکتا تھا، 15 کا ہو سکتا تھا، I don't know 7 کا ہو سکتا تھا، but somehow he felt کہ چلیں ہم 9 سال کی بات کرتے ہیں۔ But the problem now is کہ 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ 9 سال، 10 سال، 11 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں ان کی شادی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ دنیا میں ایبسلوٹ سٹینڈرڈ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ایبسلوٹ سٹینڈرڈ ہوتا تو پھر ہم اس کے کہتے کہ دنیا میں یہ جب بھی ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ اور ویسٹ میں تو آپ یہ بات جا کے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے بادشاہ، ان کی بڑی بڑی شہزادیاں، ان کی بڑی بڑی ملکائیں، ان کی تو بڑی چھوٹی چھوٹی عمر میں شادیاں ہوتی رہی ہیں، تو وہ تو نہیں دیکھیں گے آپ کتنے بڑے لبرل ہیں۔ آپ ان کی جب اس طرح سے انسلٹ کریں گے، they will respond in a much more astute way۔ لیکن اگر آپ نے ویسٹ کو مان ہی لیا ہے معیار، تو پرابلم یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب آپ نے تو خود 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو یہ بھی وہی خصلت ہے جس کو آپ وہ درندوں والی کہہ رہے ہیں۔ ویسٹ کے نزدیک یہ بھی اتنی ہی ابہورنٹ پریکٹس ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں مرد، لیکن سوال یہ ہے کہ جس لبرل نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو 10 11 12 سال کی بچے بچیوں کی شادیوں پہ اعتراض ہے، اسی لبرل نظریے کے مطابق دوسری شادی بھی ایک غلط چیز ہے، تو کیا یہ آپ کی بھی درندوں والی خصلت تھی جو آپ نے شو کی، یا آپ کے لیے معیار اور ہے؟ آپ اپنے ذاتی گھر کی حد تک مسلمان ہیں، باہر کی دنیا کے لیے آپ لبرل ہیں، شاید آپ کے گھر کے اندر کی پریکٹسز بہت زیادہ مذہبی ہوتی ہوں، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ بتائیے گا کہ جس لبرل سٹینڈرڈ کو آپ سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ درندوں والی خصلتیں ہیں، وہ درندوں والی خصلتیں آپ کے لیے کیوں نہیں کہی جا سکتی، جبکہ دوسری شادی آپ نے کی ہے، ہم تو اس کو حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، میں آپ کے معیار کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جناب درندوں والی خصلتیں جو آپ نے لنک کیا کہ کم عمر بچے بچیوں کی شادیاں جو ہیں، آپ نے خیر بچیوں کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے ویزے وغیرہ نہیں ملتے، تو
ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا سیٹ دکھاتا ہوں اور پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہ بھی درندوں والے ہی ہیں، اور اگر ہیں تو ان کے ویزے بھی دنیا میں ایسے ہی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں جیسے ہمارے بچوں کے ہوتے ہیں. یہ میپ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ امریکہ کا ہے، اور اس کی مختلف اسٹیٹس ہیں، مختلف رنگوں میں وہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں. یہ ڈیٹا ہم نے لیا ہے unchained@last.org، جو کہ کم عمر بچوں کی شادیوں کے خلاف ایک کمپین ہے، ایک ویب سائٹ ہے، لیکن ہم ان کا ڈیٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں فور دا کریڈیبلٹی، اس لیے کہ کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ شاید یہ ہم نے اپنی طرف سے ڈیٹا ایڈ کیا ہوا ہے. ناؤ ہم جاتے ہیں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں. سب سے پہلے چلتے ہیں مثال کے طور پہ let us go to Oregon، جہاں پہ جو کم سے کم شادی کی عمر ہے وہ 18 سال ہے، لیکن اس کے پڑوس میں ہم جاتے ہیں ایڈاہو مثال کے طور پہ، وہاں پہ 16 سال ہے. سیم گوز فار مونٹانا، وہاں پہ بھی 16 سال ہے. لیکن اگر ہم اوریگن سے نیچے آتے ہیں کیلیفورنیا مثال کے طور پہ، تو وہاں ینگسٹ میرج ایج الاؤڈ 0، یعنی کہ شادی کی کم سے کم کوئی عمر ہے ہی نہیں. 3 سال کی عمر میں کریں، 4 سال کی عمر میں کریں، 5 میں کریں، وٹ ایور، دیٹ از پرفیکٹلی فائن بیکاز law does not prohibit you at all. Okay? Now then ہم چلتے ہیں ایریزونا، وہاں پہ بھی 16. یاد رکھیے گا کہ یہ شادی کی عمر جو ہے یہ 18 سال سے کم ہے، کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے یہ پوسٹ لکھی تھی. قریبی ریاست میں چلتے ہیں نیو میکسیکو، اگین اٹ از 0. اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اوکلاہوما، وہاں پہ بھی ہے 0، اور ساتھ ہی ہم چلتے ہیں مسیسپی، وہاں پہ بھی ہے 0. چودھری صاحب بتانا پسند کریں گے کہ ان کی درندوں والی خصلتیں ہیں جہاں سے آپ لبرل حضرات کی عقل امپورٹ ہوتی ہے، کیا ان کو بھی آپ یہ بات کہیں گے؟ اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ان لوگوں کے ویزے اس وجہ سے کیوں دنیا میں ان کی اپلیکیشنز ریفیوز نہیں ہوتی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے میں آپ کو ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویزوں کی اپلیکیشنز ہیں وہ کیوں ریفیوز ہوتی ہیں. دنیا میں بہت زیادہ ممالک ہیں، میں ہر ملک میں تو نہیں جا سکتا اس کے حوالے سے کہ پاکستانیوں کی اپلیکیشنز کیوں ریفیوز ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اگزامپل کے طور پہ یو کے، کہ وہاں کے جو لائرز ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستانیوں کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ کیوں ریفیوز ہوتی ہیں. لیٹس ٹیک اے لک. میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں مائی لیگل سروسز، جو کہ یو کے میں ایک لیگل فرم ہے. ان کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے پورا ایک بلاگ لکھا ہے کہ جو پاکستانی لوگوں کی اپلیکیشنز ہیں وہ کیوں مسترد ہوتی ہیں. ناؤ انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں جو باتیں لکھی ہیں، جو وجوہات لکھی ہیں، they go something like this. Choosing the correct category when applying from Pakistan for a UK visa. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ لوگ ویزا کی جو کیٹیگری ہے اس میں غلطی کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے تو ورک لکھ دیا، ورک ہے تو اسٹوڈنٹ لکھ دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو اپلیکیشنز ہیں وہ مسترد ہوتی ہیں. مزید بھی ہیں انکلوڈنگ incorrect documents when applying for UK visa from Pakistan. اور اگین وہ یہ کہتے ہیں کہ غلط طرح کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، مثال کے طور پہ کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا ہے تو اس نے وہ لگا دیا، یا اگر کسی کا نام غلط ہے، اسپیلنگ غلط ہو گئے ہیں کسی سرٹیفکیٹ پہ، برتھ سرٹیفکیٹ جیسے ہوتا ہے، یا اسکول کا ہے ڈاکومنٹ ہے اس پہ غلط اسپیلنگ، تو انہوں نے وہ ساتھ دے دی ہے، اس کی کوئی کریکشن نہیں کرائی. یہ اس کی وجہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نوئنگ دی اپلیکیشن کویسچنز، یعنی کہ جو انٹری کلیئرنس کے لیے کویسچنز ہوتے ہیں، جو فارم آپ فل کرتے ہیں اس پہ غلط جواب دے دینا یا نہ جواب دینا، یہ ایک بڑی وجہ ہے ویزا ریفیوزل کی. اینڈ کنسیڈرنگ فرینڈز اینڈ فیملی ایڈوائس، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی اپروپریٹ لیگل ایڈوائس لیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگ بس اپنے جو دوست فیملیز وہاں پہ ہیں ان کی سنائی کہ تم فلاں جگہ سے تم ٹیسٹ کرا لینا، فلاں جگہ سے یہ کر دینا. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ویزاز ریفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی ایکسپرٹ ایڈوائس نہیں دے رہے ہوتے، وہ صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اپلیکیشن میں نوانسز ہوتی ہیں. تو ایک کوالیفائڈ کمپٹنٹ ادارہ جو یہ کام کرتا ہے، یہ ایک فرم ہے سولیسٹرز کی جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کام نہ کیا کریں، ادروائز اٹ ول ہارم your case. مزید یہ کہ deception and misrepresentation in the application for UK visa, giving false information or documents to the entry clearance officer or intentionally leaving out any crucial information is strongly discouraged. Many Pakistani applicants for UK visas are turned down because they knowingly mislead the entry clearance officer. یعنی کہ وہ لوگ جو اوور کلیور بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جان بوجھ کے
غلط انفارمیشن دے دیتے ہیں. نا یہ کچھ وجوہات ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. اس میں آپ کو کہیں نظر آیا کہ تمہارے ملک میں چھوٹے بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اس لیے ہم تمہیں ویزا نہیں دیں گے؟ What kind of nonsense argument you came up with, my dear sir? What kind of nonsense argument is that? یہ وینم سپٹنگ پاکستان کے لبرلز، وہ بھلے جرنلسٹس ہوں، بھلے وہ پولیٹیشنز ہوں یا جو بھی ہوں، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن خود کو پبلک میں امبیرس کرنے کا سے امبیرسمنٹ کو ایوائڈ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ فیکٹس کو پڑھ لیں کہ آخرکار پاکستانیوں کے ویزاز کیوں ریجیکٹ ہوتے ہیں. نہ اس کا تعلق جو ہمارے ویزا ہے اس کا تعلق ہمارے پاسپورٹ کی ریٹنگ کے ساتھ ہے، پاسپورٹ کی ریٹنگ کا تعلق ہمارے ویزا کے ساتھ ہے. اینڈ ون آف دا ریزنز جو پاکستانیوں کے جو پاسپورٹ ریٹنگ جو نیچے آتی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سے پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملتا اس لیے کہ وہ کیپٹل شفٹنگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اور اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے ملک کا ٹیکس بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے ٹیکس سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو وہ فواد چودھری صاحب، رچ پاکستان کی جو سیکولر ایلیٹ ہے وہ کرتی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نہ پے کرنا پڑے اس لیے اپنی دولت کہیں اور شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے بہت سے ملک ان کو ویزا نہیں دیتے. اس میں آپ کو یہ بچوں کی شادیاں کہاں پہ نظر آ گئیں؟ یہ جرم وہ قبیل کرتی ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، یعنی کہ امیر لوگ ہیں جو پاکستان کے. اس وجہ سے پاکستانی بچوں کے اگر ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں یا ایٹ لیسٹ وہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کمپین کریں کہ اس کو روکا جائے، آپ اس کو ایک مذہبی طبقہ جس کو آپ شدت پسند اور پتہ نہیں درندوں جیسی خصلتیں اور یہ نو سر، وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے کہ آپ پولیٹیشین جو مرضی کہے گا آگے سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں نا آپ لوگوں نے قوم کو شعور دیا ہے، وہ دس از واٹ اٹ لکس لائک. انجوائے کریں آپ اسے. آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ٹویٹ میں ایک بڑی عجیب بات لکھی، میوزک سننے والوں کو مار دو. یاد رکھیے گا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جو سرکاری ملا ہیں ان کے حوالے سے. اب سرکاری ملا میں کون ہو سکتا ہے؟ سرکاری ملا میں ہو سکتا ہے ایک ایسا دین پسند انسان جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، قومی اسمبلی کا ہو سکتا ہے، سینٹ کا ہو سکتا ہے. سو ہو ایگزیکٹلی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ دین پسند لوگ کون ہیں پاکستان میں؟ JUI کے لوگ ہیں مثال کے طور پہ، وہ پارلیمنٹیرین ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، مذہبی رجحان رکھنے والے ہیں وہ ہیں. سو سرکاری ملا تو یہ ہو سکتا ہے. دوسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے جو لوگ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی کسی بھی مذہبی پارٹی، اسلامی نظریاتی کونسل، انہوں نے کوئی ایسی پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہو کہ میوزک سننا جو سنتے ہیں ان کو آپ مار دیں؟ یو اینڈ آئی باؤتھ نو کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ڈسپیریجنگ والی ریٹرک کہا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ کام نازیز بھی کیا کرتے تھے، گوبلز وغیرہ، یہ ان کی میتھڈولوجیز ہوا کرتی تھیں کہ اتنی زیادہ ریٹرک پھیلاؤ، گندی ریٹرک جو ہے اتنی زیادہ پھیلاؤ کہ عام عوام اس کا شکار ہونے لگے. کوئی ایک آپ ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ کسی آدمی نے یہ کہا ہو، جن کو آپ کہہ رہے ہیں سرکاری ملا، ریاستی ملا وغیرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو میوزک سنتا ہے اس کو مار دو. وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں. جن کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے وہ بتاتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. جن کی انٹرپریٹیشن ہے حلال ہے لیکن اس پہ ریسٹرکشنز ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کام کریں. ٹھیک ہے، آپ ان سے بحث کریں، ایک شرعی معاملہ ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. لیکن اپنی طرف سے جھوٹ بول دینے، بتائیے کبھی اسلامی نظریاتی کونسل نے بات کی ہو، بتائیے کبھی علی محمد خان صاحب نے کہا ہو، بتائیے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہو، بتائیے کبھی کسی اور کوئی آدمی، آپ کی پارٹی اور ادر پارٹیز فور دیٹ میٹر، سینیٹر مشتاق صاحب، کبھی کسی آدمی نے کہا ہو کہ بھائی تم لوگوں نے میوزک سنا ہے بس سزائے موت؟ یو کانٹ سے دیٹ. اور یو نو وٹ، ونس یو ور، آئی ڈونٹ نو کس طرح سے آپ نے ساری پوسٹر لکھی، اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، تو وہ ایک چیز ہے، بٹ اٹس اے سلپری سلوپ بیکاز ویری سون یو وینٹ آن ٹو ادر تھنگس دیٹ یو کینٹ کوالیفائی. ان میں سے ایک چیز ہے مثال کے طور پہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے ملزم میں کوئی فرق ہی نہ پڑے. کیوں نہ پڑے؟ ہم تو چیخ کے ہمارے حلق خشک ہو گئے ہیں کہ مدرسوں میں جو کام کرتے ہیں ان کی سزا زیادہ سخت ہونی چاہیے، زیادہ. لیکن وہ زیادہ سزا کس نے دینی ہے؟ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ حکومتوں میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بالخصوص آپ جیسے آدمی فواد چودھری صاحب، جو کہ ایک پارٹی کے لیے کمپین کرتے ہوئے اینڈ میں اسی پارٹی کی مخالف پارٹی سے ٹکٹ لے کر جس پارٹی کے لیے کمپین کی ہوتی ہے اسی کے خلاف الیکشن لڑ لیتے ہیں. لٹرلی جنہوں نے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہوا ہوتا، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مشرف ہے، وہ پتہ نہیں PTI ہے، کیا ہے. تو آپ لوگ تو ہمیشہ، آپ جیسے لوگ تو سیٹ اپ کا حصہ رہتے ہیں، سزائیں کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ اور پھر یہ مدارس ہی کیوں؟ واٹ اباؤٹزم کا تو میں قائل نہیں ہوں. اس میں پہلے میں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ سزائیں ملنی چاہیے. پبلک میں آپ لوگوں کو، آپ ٹانگیں ان لوگوں کو، پبلک ان کی ہینگنگ ہونی چاہیے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی آدمی کو پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں ہماری خواتین کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کبھی کسی کو فرق پڑا؟ کیا ایجوکیشن سیکٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عزتیں سب کی محفوظ ہیں؟ کبھی کسی کو فرق پڑا؟ شو بز میں
ہماری وہ خواتین جن کو زیادہ بولڈ کہا جاتا ہے، ایسا یوفیمزم فار اے ڈفرنٹ تھنگ، کیا ان کی عزتیں محفوظ ہیں؟ کبھی کسی کو فرق پڑا؟ لیکن یہ وہی نازیز والی ریٹرک کہ ایک طبقے کو نشانہ بناؤ کہ دیکھو یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو سب سے پہلے کرو، باقی سب کو بھی کرو، ان پہ کیوں آپ لوگوں کی نظر نہیں جاتی ہے؟ فور واٹ پاسبل ریزن؟ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. مدرسہ ہے، اسکول ہے، کوئی میڈیا ہاؤس ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی عزت کا کو نشانہ بنایا گیا ہے، ٹانگیں ان کو، جسے کہتے ہیں کنسسٹنسی. لیکن اس لوگ پہ آپ لوگ بات نہیں کرتے ہیں. بات کیسے کریں؟ آپ کے اپنے سیاستدانوں کی اتنی کہانیاں جنہوں نے کتنی زیادتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں عورتوں سے، بچوں سے چلے جنسی زیادتی نہ صحیح. آپ کے اپنے کولیگس ہیں جن کے گھروں میں کم عمر بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، اکثریت ان میں سے کرسچنز ہوتی ہیں، ان کو ریلیجسلی بھی ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. سب آنکھیں بند ہیں آپ لوگوں کی. یہ درندوں والی خصلتیں نہیں ہیں. آپ لوگ بات تک نہیں کرتے اس چیز پہ، لیکن جس چیز پہ بات کرتے ہیں وہ کمال کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مختلف العقیدہ لوگ قابل گردن زدنی ہیں، اور پاکستان کی ریاست ان کی حوصلہ افزائی کرے تو دنیا کیسے دیکھے گی. I'm not entirely sure کہ ایگزیکٹلی جملہ آپ کیا لکھنا چاہتے تھے، but I suspect آپ یہ لکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو عقائد کے اعتبار سے آپ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کی جان لے لینا وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں. Now absolutely condemnation ہے اس چیز کی کہ کسی بھی آدمی کی جان اس طرح سے لی جائے. But here is the greater problem. یہ کام مذہبی طبقہ جہاں کرے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی سزا تو زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے خود کو ریلیجن کے ساتھ افیلیٹ کیا ہے. لیکن ڈیٹا سیٹ تو کبھی حکومت پاکستان ریلیز نہیں کرے گی، اس لیے کہ ان کے اپنے پاؤں جلتے ہیں. لیکن یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل وائلنس ہے وہ ریلیجس وائلنس سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی یہ ریٹرک ہے کہ جلسوں میں پیٹ پھاڑ کے ہم دولت نکال لیں گے، شلواریں ان کی بھیگی پتہ نہیں بھگا دیں گے ہم، اور سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور جلاؤ اور مارو، اور یہ ساری وہ تقریریں ہیں جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں. خود فواد چودھری صاحب پہ کیس، وہ اپنا پاکستان الیکشن کمیشن کے خلاف وائلنس انسائٹ کرنے کا. اب وہ اگر سچا تھا آپ کی ذمہ داری ہے، جھوٹا تھا تو ان اداروں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے آپ پہ یہ جھوٹا کیس بنایا. وہ پولیس کا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی آپ کو عالم دین نظر نہیں آئے گا. 9 مئی اگر آپ لوگوں نے کیا تو آپ کی غلطی. آپ لوگ کہتے ہیں فالس فلیگ ہے تو جنہوں نے کیا ان کی غلطی. کوئی عالم دین آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ وہ بڑے بڑے پرابلمز ہیں. جلسوں میں سے ایک دوسرے کے لوگوں کو اٹھا لینا، الیکشن کے دن یا الیکشن کے دنوں میں شوٹ سے کسی آدمی نے ووٹ نہیں دیا اس وجہ سے لوگوں کو زد و کوب کرنا، باندھ کے مارنا. ہر الیکشن میں ویڈیوز آئی ہوتی ہیں. یہ آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ کے سیاسی لوگ ہیں. تب کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ میرے محترم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ بس سیکولر میں بن کے، میں لبرل بن کے میں بس اس کو سنا دی. وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. غلط فہمی کو نکال دے اپنے دل سے کہ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ون وے ٹریفک چلائیں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نا یو ہیو ٹو آنسر دس. یہ بڑی پکی بات ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی غلط بیانی کریں گے، آئی ول مائی سیلف مینی ادر پیپل وی ول بی دیئر، بیکاز اب لینڈسکیپ سارا کا سارا چینج ہو رہا ہے. ہاں آخری چیز میں ضرور کہوں گا بیچ میں کہ مجھے پتا ہے کہ ساری ویڈیو کو اور ان کی یہ لیا جائے گا اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ جو پاکستان نے قانون بنایا 18 سال والا، میرا اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہے. اس لیے کامنٹ نہیں ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے. علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کلیئرلی ان کے مخالف ہے. دوسری طرف اسٹیٹ کے اپنے استحقاق کیا ہیں بحیثیت مجتہد، وہ اس طرح کی قانون سازی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، وہ میرے ڈومین میں نہیں آتا، اسکل سیٹ میں نہیں آتا. فور دیٹ ریزن آئی ایم کوائٹ آن دیٹ. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں. اف آئی ڈونٹ نو اٹ، آئی ڈونٹ نو اٹ. آئی ول لرن، آئی ول سی کہ اس پہ میرا کوئی رسپانس کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا. لیکن یہاں پہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ اسپیسیفکلی یہ 9 سال کی بچی، اگین ایم ناٹ انٹائرلی شیور کہ وائی 9 اور وائی ناٹ 8 اور 11 اور 12. اور دوسرے جو آپ نے کہا کہ ان کی خصلتیں کہ ویزے وغیرہ نہیں ملتے، اس کی وجہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگ ہیں اس کی وجہ، سیاستدان ہیں. علماء کا ایک حد تک ہے، اور وہ علماء اگر کوئی ایسے ہیں بھی تو آپ ان کے نام لے لیں، بات ختم ہو جائے گی. چودھری صاحب، if you really want to push this narrative, be prepared for a well-educated, well-reasoned, well-grounded response. گالی گلوچ وغیرہ یہ ہماری طبیعت نہیں ہے، لیکن خاموش بیٹھنا یہ بھی عادت نہیں ہے.